السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا ایک روزہ دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان نے نور خان ایئر بیس پر مہمان کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی کے ولی عہد کی گاڑی خود ڈرائیو کی۔ ہمارا ہدف پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا اور اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سال 2020 میں ملک ٹیک آف کرے گا۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک کرنا، ایک میریٹوکریسی کا سسٹم لے کے آنا۔ 2019 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مختلف محاذوں پر قابل ذکر کامیابی ملی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کہ ترکی، قطر، سعودی عرب، ایران اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے۔ Pakistan's foreign policy made significant strides on multiple fronts. وفاقی حکومت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناع مانگ لیا۔ لاہور میں موچی گیٹ کے قریب گودام میں آتش زدگی کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے۔ کوئٹہ میں سال کی پہلی برف باری، کراچی میں چلنے والی کڑاکے کی تیز ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے۔ انٹیریو میں کار حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سال 2019 ٹورنٹو میں سیاسی کشیدگی کا سال رہا۔ رواں سال اہم منصوبوں پر پیش رفت کا امکان ہے۔ کینیڈا میں شدید موسمی صورتحال کے تناظر میں ملک بھر میں بلڈنگ کوڈ تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ مونٹریال میں سینٹ کیتھرین کے علاقے میں ایک شخص ہلاک، پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ مونٹریال میں مختلف واقعات میں 2 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں نہ ہی وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس کا امکان نظر آتا ہے۔ امریکی ریاست کنساس میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ سال نو کا جشن منانے کے بعد اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کی 1 on 1 ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نور خان ایئر بیس پر مہمان کا شاندار استقبال کیا، جبکہ انہیں گلدستہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی کے ولی عہد کی گاڑی خود ڈرائیو۔ وزیر اعظم عمران خان سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کی 1 on 1 ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفیر حماد عبید الزیبی کا کہنا تھا کہ ولی عہد کے دورے سے باہمی دوستی کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ خیال رہے ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ انتہائی اہم نوعیت کا ہوگا۔ یہ دورہ کلالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے تناظر میں انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یاد رہے جنوری 2019 میں بھی ابوظہبی کے ولی عہد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جبکہ گزشتہ سال نومبر میں وزیر اعظم عمران خان کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرا ویژن پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہم کم آمدنی والے طبقے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چیزیں دے رہے ہیں، جبکہ غریب بستیوں میں لنگر شروع کیے جا رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا ہدف پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا اور اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ 2019 میں عوام کو مشکل سے گزرنا پڑا، 2020 میں خوشحالی آئے گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2019 ہمارے لیے مشکل سال تھا، لیکن ملک کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سال 2020 میں ملک ٹیک آف کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا ویژن پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہم کم آمدنی والے طبقے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چیزیں دے رہے ہیں، جبکہ غریب بستیوں میں لنگر شروع کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے جو ہر کسی کو نہیں پتا۔ سستے گھروں کے منصوبے سے 40 صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کا ویژن ایشین ٹائیگرز تھا جو محدود ویژن ہے۔ ہمارا ٹارگٹ پاکستان کا سسٹم ٹھیک کر کے میرٹ کو لانا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں اور اداروں کا ویژن بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہیومن ریسورس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہماری، اس کی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو صرف اوورسیز پاکستانیز کو دیکھ لیں، جب ان کو موقع ملتے ہیں ایک اچھے سسٹم میں تو وہ کتنی تیزی سے پروگریس کرتے ہیں۔ آپ امریکہ میں آپ چلے جائیں تو کیونکہ وہاں سب سے زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں، تو وہاں دیکھیں کس طرح کے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو جب وہ ان سسٹمز میں پڑھتے ہیں اور اس سسٹم میں کمپیٹ کرتے ہیں تو وہ کتنی ان کی اچیومنٹ کتنی زیادہ ہے۔ تو ہم نے بیسکلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک کرنا، ایک میریٹوکریسی کا سسٹم لے کے آنا، اپنے ادارے مضبوط کرنا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملک میں روپیہ مستحکم ہوا، معیشت میں اعتماد آیا، اسٹاک بڑھا اور سرمایہ کاری آئی، اور سال 2020 میں ملک اوپر کی طرف جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آزمائشوں سے قومیں مٹتی نہیں، مضبوط بن کر ابھرتی ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے پر توجہ نہیں دی گئی، جبکہ 60 کی دہائی میں دیگر ملکوں کے طالب علم تعلیم حاصل کرنے پاکستان آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں درپیش مالی رکاوٹیں عارضی ہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیم کا معیار بڑھانا ضروری ہے۔ تکنیکی انقلاب سے فائدہ اٹھائیں، مصنوعی انٹیلیجنس سے انقلاب آنے والا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح ڈگریاں مل رہی ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تعلیم کو جو ہم نے توجہ دینی تھی وہ اب دیں، جو ہم نے ماضی میں نہیں دی۔ آج اگر ہمارے حالات اچھے نہیں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ایمفسس نہیں دیا۔ اور ایک وقت پہ پاکستان کی یونیورسٹیز میری زندگی میں 60s کے اندر ہماری ساری ڈگریز انٹرنیشنلی ریکگنائز تھیں۔ مڈل ایسٹ سے بچے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس ادھر آتے تھے۔ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے کیونکہ ہم نے ایمفسس نہیں دیا ایجوکیشن پہ، تو آہستہ آہستہ ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں انسانی المیہ 151ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں انٹرنیٹ کھولنے، محاصرہ ہٹانے، جبری گمشدہ نوجوانوں کی رہائی اور سول سوسائٹی اراکین کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ 2019 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مختلف محاذوں پر قابل ذکر کامیابی ملی۔ ترکی، قطر، سعودی عرب، ایران اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے۔ چین کے ساتھ تزویراتی شراکت داری بہتر ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیا جائے، محاصرہ ختم، جبری گمشدہ نوجوانوں کو رہا کیا جائے۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ آپ سب کو نئے سال میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کشمیریوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ہم ڈاکٹر فیصل کو نئے اسائنمنٹ پر کامیابی کی تمنا پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2019 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مختلف محاذوں پر قابل ذکر کامیابی ملی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی، قطر، سعودی عرب، ایران اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے۔ چین کے ساتھ تزویراتی شراکت داری بہتر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے چین کے 2 دورے کیے۔ اعلیٰ سطح پر پاکستان کی قیادت نے بہت سے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی اور رابطے کیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے بین الاقوامی رہنماؤں نے پاکستان کے دورے کیے۔ Throughout 2019, Pakistan's foreign policy made significant strides on multiple fronts. New partnerships were forged, and the historic and time-tested relationships were further fortified. The year was marked by a high frequency of leadership-level exchanges between Pakistan and several important countries, such as Saudi Arabia,
China, Turkey, Qatar, UAE, Iran, Bahrain, and several more. The Prime Minister delivered a landmark address at the UNGA in New York in September and held important meetings with a large number of his counterparts on the sidelines. Our time-tested, all-weather strategic cooperative partnership with China was further enriched in 2019, as Prime Minister Imran Khan undertook 2 important visits to China in April and October. انہوں نے مزید کہا کہ کرتارپور راہداری کو کھولا گیا. سابق بھارتی وزیر اعظم نے بھی کرتارپور کی تقریب میں شرکت کی. ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے نومبر میں کرتارپور کوریڈور کھولا. 5 اگست کو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے دنیا بھر میں بھارت کی ہندوتوا پالیسی کو بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ 50 برس بعد کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو 7 خطوط لکھے. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر ہماری قیادت نے کشمیریوں کی تکالیف کو اجاگر کیا. بھارت میں جاری ہندوتوا نظریہ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری ہندوتوا کے باعث خطے کو درپیش امن و سلامتی خطرات سے آگاہ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اب تک اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کونسل کو 7 خطوط لکھے ہیں. ستمبر میں OIC کانٹیکٹ گروپ نے کشمیر پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. امریکی ایوان ہائی نمائندگان میں 2 قراردادوں کے مسودے پیش کیے گئے. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں انسانی المیہ 151ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں انٹرنیٹ کھولنے، محاصرہ ہٹانے، جبری گمشدہ نوجوانوں کی رہائی اور سول سوسائٹی اراکین کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کی ہدایت پر ایک خصوصی طیارہ ملیشیا میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے روانہ ہوا. ترجمان نے بتایا کہ پاک چین تجارت کا دوسرا مرحلہ گزشتہ روز فعال کر دیا گیا. ادائیگیوں میں توازن کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. To bring the attention of the world to what is happening in Indian occupied Jammu and Kashmir. So this is not something that is over. This is going to be a sustained diplomatic campaign, and we will put forward the case of the people of Jammu and Kashmir in every international forum. Which one, that we will discuss after we have evaluated all the pros and cons and assessment of what needs to be said and done. So this is an ongoing thing. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے حکم امتناع طلب کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلے تک 28 نومبر کے حکم پر عمل درآمد معطل کیا جائے. مزید احوال اس رپورٹ میں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناع مانگ لیا. وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی حکم امتناع کی درخواست میں استدعا کی گئی کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلے تک 28 نومبر کے حکم پر عمل درآمد معطل کیا جائے، حکم امتناع جاری کیا جائے اور لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. وفاقی حکومت کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی درخواست کے بعد سپریم کورٹ میں مزید 2 متفرق درخواستیں دائر کی گئی ہیں. اسی کیس میں حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی گئی ہے. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے حکم امتناع طلب کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ نظر ثانی درخواستوں پر فیصلے تک 28 نومبر کے حکم پر عمل درآمد معطل کیا جائے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv. لاہور کے علاقے موچی گیٹ میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور پر بنائے گئے چمڑے کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے سے عمارت کی بالائی 3 منزلوں میں دھواں بھر گیا. آتش زدگی کے باعث 4 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے. مزید احوال اس رپورٹ میں. لاہور کے علاقے موچی گیٹ میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور پر بنائے گئے چمڑے کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے سے عمارت کی بالائی 3 منزلوں میں دھواں بھر گیا. آتش زدگی کے باعث 4 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکار اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں، مگر ریسکیو کو تنگ گلیوں کے باعث آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایس پی سٹی صفدر رضا قاظمی کے مطابق عمارت میں آگ لگنے سے ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا. جاں بحق ہونے والوں میں عبد المالک، عبد الودود، داد خدا اور فیروز خان شامل
ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کراچی کے بعض علاقوں میں صبح سویرے ہوئی بوندا باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ کوئٹہ شہر میں سردیوں کی پہلی برف باری کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں صبح سویرے برف باری ہوئی، جو رواں سال موسم سرما کی پہلی برف باری ہے۔ برف باری کے بعد متعدد شہری موسم کا مزہ لینے کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ کچھ شہریوں نے برف باری کے موسم میں گرم گرم ناشتے کا مزہ لینے کے لیے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی شدید سردی اور دھند کا راج قائم ہے۔ کراچی کے بعض علاقوں میں صبح سویرے ہوئی بوندا باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ کوئٹہ شہر میں سردیوں کی پہلی برف باری کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی میں چلنے والی کڑاکے کی تیز ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے۔ شہر میں صبح سویرے بوندا باندی بھی ہوئی ہے، جبکہ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔